اللہ تبارک و تعالی فی موضع آخر والعصر ان الانسان لفی خسر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ معزز حاضرین جمعہ، میرے دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے کہ جس نے ہم پر انعام کرتے ہوئے ہمیں انسان بنایا اور ہمیں انسان بنا کر یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہمیں اسلام کی نعمت دی، ہمیں مسلمان بنایا، پھر ہمیں اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلانے کے لیے، بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلانے کے لیے آسمان سے کتابیں نازل کی، انبیاء و رسول علیہم السلام کے سلسلے بھیجے کہ جس سلسلے کی آخری کڑی میرے اور آپ کے نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، اسلام میں اللہ رب العزت کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جگہ جگہ بار بار وقت کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے والفجر ولیال عشر، فجر کے وقت کی قسم ہے۔ اللہ کہتا ہے والعصر، زمانے کی قسم ہے۔ اللہ کہتا ہے واللیل اذا یغشا، رات کی قسم ہے جب وہ چھا جائے۔ والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ قسم کھاتا ہے، جب اللہ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی اہمیت کو جتلانا چاہتا ہے، اپنے بندوں کو بتلانا چاہتا ہے کہ اللہ کے پاس وقت کی کتنی اہمیت ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ وقت کی قسم کھاتا ہے۔ ہم ایسے بھی دیکھیں کہ اسلام میں تمام عبادتیں وقت کی پابند ہیں۔ اللہ نے ہم کو دن میں 5 وقت کی نمازوں کو پڑھنے کا حکم دیا، تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ صبح اٹھے اور ایک ساتھ ساری نمازیں پڑھ کر سو جائے، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی دن میں جب چاہے فجر کی نماز پڑھ لے، جب چاہے ظہر کی نماز پڑھ لے، بلکہ اللہ نے ہمیں وقت کا پابند کیا کہ جب اتنا وقت ہو جائے تو یہ نماز پڑھ لو۔ ہم روزے رکھتے ہیں، اللہ نے ہمیں پابند کیا کہ سورج کے نکلنے سے پہلے ہماری سحری ہو، سورج کے ڈوبنے کے بعد ہماری افطار ہو۔ ہم حج کرتے ہیں، ہمیں تاریخ بتلائی کہ اس تاریخ کو بندہ مومن منی پہنچ جائے، اس تاریخ کو عرفات کے میدان میں پہنچ جائے، اس تاریخ کو مزدلفہ میں پہنچ جائے۔ ہماری قریب اکثر عبادتیں اللہ نے اس کو وقت کے ساتھ باندھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم دیکھیں کہ آپ کی ساری زندگی، اللہ کے نبی کی ساری زندگی بیکار کاموں میں نہیں گزری۔ آپ کی زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی منٹ، کوئی سیکنڈ آپ نے بیکار نہیں کیا۔ ہر لمحے کی، ہر منٹ کی آپ نے حفاظت کی۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اگر آپ کو فارغ وقت مل جائے تو اللہ کی عبادت کیجیے، اگر آپ کے پاس کچھ ٹائم بچ جائے تو اللہ کی عبادت کیجیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں لگا رہے، دنیا کے کام کاج سے فارغ ہو جائے، روزی کما لے، اپنی پڑھائی پوری کر لے، اپنی ضرورت کا سامان جو اس کے لیے کرنا ضروری ہے، جیسے ہی اس کا کام مکمل ہو جائے بیکار نہ بیٹھا رہے۔ بیکار بیٹھنا اس کو شیطان بہکاوے میں ڈالتا ہے، اس کو غفلت میں ڈالتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان، اللہ کی 2 نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ غفلت کا شکار ہیں۔ اللہ نے اپنی 2 نعمتیں بہت سارے بندوں کو دی ہیں، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی اس نعمت سے غفلت میں ہیں۔
اللہ کی ان نعمتوں کی طرف ان کا دھیان نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الصحہ والفراغ، پہلی نعمت کہ اللہ نے ہم کو صحت دی ہوئی ہے، اللہ نے ہم کو طاقت دی ہوئی ہے، ابھی ہمارے ساتھ کوئی پریشانی نہیں ہے، ابھی ہمیں کھڑے ہو کر نمازیں پڑھنے میں اور روزی کمانے میں اور دنیا کے باقی کام کرنے میں ہمارے بازوؤں میں طاقت ہے، جذبہ ہے، جوش ہے، ہم بہت ساری محنت کر لے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری چیز کہ والفراغ، کہ اللہ نے بہت سارا وقت ہمیں دیا ہوا ہے جس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں یا تو اللہ نے ان کو صحت دی ہے مگر ان کے پاس وقت نہیں ہے، اللہ نے ان کو مشغول کر دیا ہے دنیا کمانے میں، اپنی زندگی گزارنے میں، ضرورت کے کام کرنے میں اتنا مشغول ہیں کہ ان کے پاس وقت نہیں کہ اللہ کی عبادت کر لیں۔ یا پھر ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، جن کو اللہ نے وقت دیا ہے، لیکن اب ان کے پاس صحت نہیں باقی رہ گئی، اب ان کے پاس طاقت نہیں کہ اللہ کے لیے عمرہ کر لیں، حج کر لیں، یا لمبی لمبی نمازیں پڑھ لیں یا عبادتیں کر لیں۔ اب ان کے ساتھ کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی مجبوری آ گئی ہے۔ تو اگر کسی کو اللہ نے صحت دی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ اللہ نے اس کو وقت دیا ہوا ہے تو اس کو اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت ہر ایک بندے کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس کے قدم اس وقت تک نہیں ہل سکتے جب تک اس سے 5 چیزوں کا سوال نہ ہو جائے، اور اس میں سے ایک سوال اس سے ہوگا کہ عن شبابک فیما افنا، کہ اللہ نے اس کو نوجوانی میں طاقت دی تھی، نوجوانی میں اس کو وقت دیا تھا، بندے نے اپنا وقت کہاں لگایا، بندے نے اپنے اس وقت کو کہاں خرچ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا مطالعہ کر جائیے، آپ کو نبی بنایا گیا، آپ کی شادی ہوئی، آپ کے بچے ہوئے، آپ نے جنگیں کی، آپ نے ہجرت کی، آپ نے اتنے سارے کام کیے، کبھی آپ نے اپنے وقت کو ضائع نہ کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے بڑی اہم بات فرمائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من حسن الاسلام المرئی ترکہ ما لا یعنی، کسی بندے کے اسلام کے اچھے ہونے کی نشانی ہے۔ آپ جانچنا چاہتے ہو اپنے آپ کو تو اللہ کے نبی کی اس حدیث کی روشنی میں جانچ لیجیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بندہ اچھا مومن تب ہے جب وہ ترکہ ما لا یعنی، ہر اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے جو بیکار ہے، ہر اس کام کو چھوڑ دیتا ہے جس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا۔ علماء فرماتے ہیں کہ شیطان کسی بھی انسان کو، کسی بھی مسلمان کو بہکانے کے لیے سب سے پہلے کوشش کرتا ہے کہ اس کو شرک میں مبتلا کر دے، اس کو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے میں مبتلا کر دے۔ جب اس میں ناکام ہو جاتا ہے تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ بندے کو بدعتوں میں مبتلا کر دے۔ جب وہ اس میں بھی ناکام ہو جاتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ بندے کو کسی گناہ کے کام میں مبتلا کر دے۔ جب وہ اس میں بھی ناکام ہو جاتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ بندے کو بیکار کے کاموں میں لگا دے۔ اس کو بیکار کے، وہ گناہ نہیں کر رہا، وہ شرک نہیں کر رہا، وہ بدعت نہیں کر رہا، لیکن وہ اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، موبائل میں گیم کھیل رہا ہے، بیٹھا کرکٹ کا میچ دیکھ رہا ہے، اپنے دوستوں میں بیٹھ کے بیکار کی باتیں کر رہا ہے، ساری رات سڑکوں کو ناپ رہا ہے، چائے کی دکانوں پہ بیٹھا ہوا ہے، ہوٹلوں میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ساری رات یوں ہی وقت کو ضائع کر دیتا ہے۔ شیطان جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ اس برائی میں نہیں لگ رہا، اس برائی میں نہیں لگ رہا، تو اس کو وقت ضائع کرنے میں لگا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے متنبہ کیا، اللہ کے نبی نے خبردار کیا کہ اپنے اسلام کو اچھا بنانا چاہتے ہو، اپنے وقت کی فکر کرو۔ اپنے اسلام کو اچھا بنانا چاہتے ہو، ہر عمل کے کرنے سے پہلے دیکھو کہ اس کے کرنے میں فائدہ ہے یا اس کے کرنے میں نقصان ہے، اس کے کرنے سے تم کو کچھ ملنے والا ہے یا اس کے کرنے سے تمہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ بیکار کی چیز ہے، کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا۔ حضرات، بچوں کی چھٹیوں کا موقع ہے، سمر ہالیڈیز ہیں، سارا سال بچے ایک روٹین کے پابند ہوتے ہیں۔ ہر گھر میں بچہ صبح اٹھتا ہے، اپنا بستہ لیتا ہے، اپنا بیگ لیتا ہے، اپنا ٹفن لیتا ہے، اسکول کی طرف چلا جاتا ہے، اسکول سے لوٹ کر آتا ہے، ٹیوشن کو چلا جاتا ہے،
ٹیوشن سے واپس آتا ہے، کچھ گھنٹے بچتے ہیں، کچھ کھیلتا ہے، کچھ تیاری کرتا ہے، سو جاتا ہے۔ یہ چھٹیوں کا موقع بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا کر بچوں کی اسلامی تربیت کی فکر کریں، بچوں کو دین سکھانے کی فکر کریں۔ بچوں کو دنیاوی تعلیم دینا کوئی بری بات نہیں، لیکن انسان کے مر جانے کے بعد قبر میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس فرشتے اللہ تعالیٰ بھیجے گا جو اس بندے سے سوال کریں گے کہ من ربک، من نبیک وما دینک۔ سب سے پہلے جو سوال پوچھا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے۔ اور اس سوال کا جواب صرف وہ شخص دے سکتا ہے جس نے دنیا میں اس کی تیاری کی ہوگی۔ ہماری ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی دین کی فکر کریں، اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کریں۔ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنے بچوں کو انجینئر بنانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ضروری ہے کہ آپ کا بچہ اچھا مسلمان ہو، آپ کا بچہ صرف ڈاکٹر نہ ہو بلکہ ایک اچھا مسلمان ڈاکٹر ہو، آپ کا بچہ صرف انجینئر نہ ہو بلکہ ایک اچھا مسلمان انجینئر ہو، اس کے اندر ایمانداری ہو، اس کے اندر اللہ کی پہچان ہو، اس کے اندر لوگوں کے ساتھ رحم کا جذبہ ہو۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ بندے کی بنیاد مضبوط کی جائے، بچے کو اسلام کی بنیادی تعلیمات سکھلائی جائیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کے نبی کون ہیں، نمازوں میں کون سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن کی کون سی صورتیں یاد کرنا چاہیے، قرآن کیسے پڑھنا چاہیے۔ یہ بڑی بنیادی معلومات ہیں، یہ ہماری آج کی ضرورت ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے۔ سارا سال ہمیں اس کا موقع نہیں ملتا، گرمی کی چھٹیوں کا موقع یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس میں بچوں کی تربیت کی فکر کی جائے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام گزرے ہیں، کم از کم 8 لاکھ احادیث آپ کو یاد تھی، کم از کم 8 لاکھ احادیث آپ کو یاد تھی۔ خود فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا تو میری والدہ صبح کے وقت مجھے اٹھاتی، میرے لیے پانی گرم کرتی کہ میں اس سے وضو کر لوں، اور جب میں وضو کر لیتا تو میرے ساتھ مسجد تک آتی۔ میں اتنا چھوٹا تھا کہ اکیلے مسجد نہیں آ سکتا تھا، تو میری والدہ میرے وضو کا اہتمام کرتی، اس کے بعد میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے مسجد تک لے کے آتی، مجھے نماز پڑھنے بھیجتی اور میرے انتظار میں مسجد کے باہر کھڑی رہتی۔ جب میں فارغ ہو جاتا، نماز سے باہر آتا تو مجھے لے کر گھر آتی۔ ماں باپ کی قربانیاں بچوں کی تعلیم میں، بچوں کی تربیت میں کتنی زیادہ ضروری ہیں، یہ ماں باپ طے کریں گے کہ بچے نے کیا پڑھنا ہے، بچے کو کیا سیکھنا ہے، بچے کی تربیت کیسے کی جائے گی۔ بچہ کھانے کے آداب سیکھے، بچہ اٹھنے بیٹھنے کے آداب سیکھے، بات کرنے کے آداب سیکھے، نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھے، یہ سکھانے کی ذمہ داریاں ماں باپ کی ہیں۔ اور آج کے دور میں پچھلے گزرے ہوئے ہر دور سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ ہر ماں باپ اس بات کی فکر کرے کہ اس کا بچہ کن لوگوں میں اٹھتا ہے، کن لوگوں میں بیٹھتا ہے۔ بچوں کو چھٹیوں کے دنوں میں گھمانا پھرانا بہت اچھی بات ہے کہ آپ ان کی تفریح کے لیے، ان کی سیر کے لیے آپ ان کو کہیں گھمانے لے کے جائیں، ان کے لیے کوئی اور انتظام کریں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ ان کے دین کی فکر کریں، آپ ان کو سکھلائیں۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے باپ کی وفات پر، اپنے باپ کے انتقال ہو جانے پر، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھا سکتے ہیں، کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو اپنے باپ کو یا اپنے بھائی کو یا اپنے گھر میں کسی کو غسل دے سکتے ہیں۔ ہمارے گھر میں میت ہو جائے، جب تک کوئی غسل دینے والا نہ آ جائے ہم خاموش بیٹھے رہیں گے، کفن پہنانے والا نہ آ جائے ہم خاموش بیٹھے رہیں گے، قبرستان میں قبر میں اتارنے والا نہ آ جائے ہم خاموش بیٹھے رہیں گے۔ یہ دین اس لیے نہیں آیا تھا کہ ہم اس کو علماء کے حوالے کر دیں کہ بیٹی کا نکاح عالم پڑھائے گا، باپ کا جنازہ عالم پڑھائے گا، باپ کو غسل عالم دے گا، بلکہ اللہ نے یہ دین اس لیے نازل کیا تھا کہ یہ چیزیں ہم سیکھیں، باپ کا جنازہ ہم پڑھائیں، ہمارا جنازہ ہماری اولاد پڑھائیں۔ زندگی میں ہماری ذمہ داری ہے، جب ہم آج اپنے بچے کو نماز جنازہ کی دعا سکھائیں گے تو ہمارے مرنے پر وہ ہمارے لیے نماز جنازہ کی دعائیں پڑھے گا، نہیں تو اولڈ ایج ہوم میں لے جا کے چھوڑ دے گا۔ یہ جو کلچر آیا کہ بوڑھے ہو جانے پر ماں باپ کو اٹھا کے گھر سے باہر پھینک دو، یہ ہمارا لایا ہوا کلچر ہے، کسی اور نے نہیں بگاڑا۔
جب ہمیں بچے کو دین سکھایا تھا تو ہم نے اسے دنیا کے کاموں میں لگا دیا۔ کوئی بات نہیں کہ آپ کا بچہ 1000 روپے نہیں لاکھ روپیہ کمائے، لاکھ نہیں کمائے کروڑوں کمائے، ایک نہیں 10 گاڑیاں ہوں اس کے پاس، لیکن اپنے رب کو پہچانتا ہو، اللہ کو پہچانتا ہو، اس کے نبی کو پہچانتا ہو۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم اپنے نبی کو نہیں پہچانتے۔ کسی سے پوچھ لیجئے، نبی کی تمام بیٹوں کے نام نہیں بتا سکتا۔ دنیا کے مشہور فٹ بال پلیئرز کے نام اس کو یاد ہوں گے، کرکٹ پلیئرز کے نام یاد ہوں گے، ناچنے گانے والوں کے نام یاد ہوں گے، کس سے شادی ہوئی ہے، کس کو طلاق دیا ہے، کتنے بچے ہیں، کتنی دولت ہے، سب کچھ جانتے ہیں، اور اپنے نبی کے نام تک سے واقف نہیں ہیں۔ نبی کے باپ کا نام، نبی کی ماں کا نام، دادا دادی کا نام، نانا نانی کا نام نہیں جانتے۔ نبی کہاں پیدا ہوئے، کہاں مرے نہیں جانتے۔ نبی کی کتنی بیویاں تھیں نہیں جانتے، کتنی اولادیں تھیں نہیں جانتے۔ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب قرآن پڑھنا نہیں جانتے، نماز پڑھنا نہیں جانتے۔ اگر کسی دن اللہ نہ کرے مسجد کا امام بیمار ہو جائے، نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے مؤذن کو کچھ ہو جائے، اذان دینے والا، اقامت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، یہ کوئی اچھا مسلمان ہونا تو نہیں ہے۔ اور ابھی کوئی دیر نہیں ہوئی، چاہے آپ کی جو عمر ہو، چاہے آپ کی زندگی کیسی گزری ہو، اب بھی موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھار لیں۔ ہم میں سے ہر ایک، میں بھی اور آپ بھی، ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ جس مسجد میں ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں، وہاں کے امام کے پاس بیٹھ کر ہم ان سے کچھ سیکھ لیں۔ مسجد کی ذمہ داری ہے کہ مسجد والے سمر کیمپ کا اہتمام کریں۔ اکثر الحمدللہ شہروں میں اس بات کا اہتمام ہوتا ہے کہ اکثر مسجدیں، اکثر مدرسے سمر کیمپ لگاتے ہیں 10 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، 30 دن کے لیے، کہ بچے کو بنیادی دین کی تعلیمات سکھا دی جائے۔ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان سمر کیمپ میں حصہ لیں، اپنے بچوں کو بھیجیں، دیکھیں کہ وہ وہاں پہ کیا سیکھ کر آ رہے ہیں، جائزہ لیں، ان سے پوچھیں، نماز کی دعائیں ان سے سنیں۔ آپ کو نماز کی دعائیں آتی ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ آپ کے بچے کو بھی نماز کی دعائیں آنا چاہیے۔ آپ قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ الحمدللہ، آپ کا بچہ اس سے زیادہ اچھا قرآن پڑھے۔ عرب دنیا میں آپ جا کر دیکھیے، الحمدللہ، انجینئرز ہوں کہ ڈاکٹرز ہوں کہ سائنٹسٹ ہوں کہ کوئی ہوں، ساری چیزیں ایک طرف، اور اللہ کا دین سیکھنے کا شوق ایک طرف، قرآن پڑھنے کا شوق ایک طرف۔ کالج کے بچے، یونیورسٹیوں کے بچے بہترین قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، بہترین نمازیں پڑھاتے ہیں۔ کس نے کہہ دیا کہ ڈاکٹر نماز نہیں پڑھا سکتا؟ کس نے کہہ دیا کہ انجینئر اچھا قرآن نہیں پڑھ سکتا؟ اللہ نے تو یہ کتاب ہمارے لیے نازل کی ہے، اور اس کتاب کو ہمارے لیے آسان فرما دی۔ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان بنا دیا ہے، تو ہے کوئی سیکھنے والا؟ ہے کوئی جو ہماری اس کتاب سے محبت کرے، اس کو سیکھے، اس کو لوگوں میں پھیلائے، عام کرے؟ یہ چھٹیوں کا موقع، یہ بڑا اہم موقع ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ہم میں سے ہر ایک شخص اس بات کی فکر کرے کہ وہ اپنے گھروں میں اپنے چھوٹے بچوں کو، اپنے بڑے بچوں کو دین کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور سکھائے۔ اگر آپ کا بچہ بڑا ہو گیا ہے، 12 سال، 15 سال، 18 سال کا ہو گیا ہے، بلوغت کو پہنچ گیا ہے، تو اس کو بلوغت کے مسائل سکھائیں، ان کی تنہائیوں کی فکر کریں۔ اچھے سے اچھا موبائل دلا دینا، انٹرنیٹ دلا دینا، وائی فائی دلا دینا، اس کے بعد بچوں کو چھوڑ دینا اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو آگ میں پھینک دینے کے برابر ہے۔ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، اللہ نے آپ کو سہولت دی ہے، آپ کے اوپر لازم ہے، واجب ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تنہائیوں کی فکر کریں، کہ بچہ رات کے اندھیرے میں جب اکیلا اپنے بستر پہ موبائل چلا رہا ہے تو وہ کس سے بات کر رہا ہے، وہ کیا دیکھ رہا ہے، وہ کون سی چیزیں سیکھ رہا ہے۔ اس کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ کل اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا کہ آپ نے اپنے بچے کو موبائل دینے کے بعد سوال کیوں نہیں کیا، آپ نے اپنے بچے کو تنہا چھوڑنے کے بعد اس سے سوال کیوں نہیں کیا، اس کی تربیت کا انتظام کیوں نہیں کیا۔ اس لیے تو نہیں اللہ نے آپ کو دولت دی تھی کہ آپ اپنے بچے کو گاڑی دلائیں اور دنیا کی ساری آسائش کا سامان دلائیں، اس کو یوں ہی چھوڑ دیں، بلکہ یہ ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی تنہائیوں کی فکر کریں۔ دیکھیں کہ بچے کی صحت کیا ہے، بچے کی ضرورت کیا ہے، بچے کو کون سی چیز اچھی لگتی ہے، اس کے کھانے پینے کی فکر کریں، اس کے پڑھنے لکھنے کی، اٹھنے بیٹھنے کی، سونے کی، ہر بات کی فکر کریں۔ آپ فجر کی نماز کے عادی ہیں، الحمدللہ آپ کا بچہ بھی عادی ہو۔ آپ جمعہ کے پابند ہیں، آپ کا بچہ بھی جمعہ کا پابند ہو، آپ کی بچی بھی جمعہ کی پابند ہو۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس قوا انفسکم واہلیکم نارا،
لوگوں صرف اپنی فکر مت کرو، اپنے آپ کو صرف اپنے آپ کو جہنم سے نہ بچاؤ بلکہ اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ ہم اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، سن لو تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے، غریب ہے، امیر ہے، کاروبار کرتا ہے، سرکاری نوکری کرتا ہے، بہت مشکل کام کاج کرتا ہے، کیسا بھی شخص ہے، اللہ نے فرمایا کلکم راعٍ، اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پوچھے گا، کس بارے میں پوچھے گا؟ آپ سے حکومت کے بارے میں نہیں پوچھے گا، آپ سے دوسرے ملکوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا، پڑوسی کے بارے میں نہیں پوچھے گا، آپ سے آپ کی اولاد کے بارے میں پوچھے گا۔ کہا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ نے تم کو اولاد دی تھی، اس اولاد کا ذمہ دار بنایا تھا، جواب دو۔ اللہ نے آپ کو شوہر دیا تھا، شوہر کے بارے میں جواب دو۔ اللہ نے آپ کو کام کرنے والے غریب لوگ آپ کے ماتحت دیے تھے، جواب دو۔ امام سے پوچھے گا تمہارے پیچھے لوگ نماز پڑھتے تھے، جواب دو۔ ہر آدمی سے اللہ تعالیٰ، ہر ذمہ دار سے سوال پوچھے گا کہ ہم نے تم کو ذمہ داری دی تھی، ہم نے تم کو عہدہ دیا تھا، ہم نے تم کو مال دیا تھا، ہم نے تم کو اولاد دی تھی، جواب دو۔ اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا، آپ جواب نہیں دے پائیں گے، اللہ تعالیٰ آگے نہیں بڑھنے دے گا، اللہ کی جنت میں داخلہ نہیں ملے گا۔ زندگی گزارنے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ زندگی نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر گزرے۔ زندگی گزارنے کا یہی سلیقہ ہے کہ زندگی نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر گزرے، نبی کی محبت میں گزرے، نبی کا اللہ کا دین سیکھتے ہوئے گزرے۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی اس بات کی فکر کرے، خوب فکر کرے، سننے کہنے کی باتیں نہیں ہیں، مسجد سے نکل جانے کے بعد بھول جانے والی باتیں نہیں ہیں۔ ہر ایک آدمی دیکھے کہ وہ کہاں پر کھڑا ہے، اس کی عمر کہاں تک پہنچ چکی ہے اور کتنی زندگی باقی ہے، کتنی اولاد ہے، اولاد کیسی ہے۔ آدمی آج اپنے کل کی فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندے کی موت اس کے سامنے آ جاتی ہے، جب اپنی موت کو دیکھ لیتا ہے تب اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کو یاد کر کے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک لمحے کی مہلت دے دے، فَأَصَّدَّقْ، اللہ تعالیٰ ایک سیکنڈ دے دے، ایک منٹ دے دے، کچھ پیسہ خرچہ کرنا چاہتا ہوں، کچھ نمازیں پڑھنا چاہتا ہوں، کچھ نیکیاں کرنا چاہتا ہوں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ کے پاس یہ قانون نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ایک منٹ اضافی نہیں دینے والا، ایک منٹ ایکسٹرا نہیں دینے والا، کسی نبی کو نہیں، کسی ولی کو نہیں، کسی عالم کو نہیں، کسی بزرگ کو نہیں، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ جس کی موت کا وقت آ گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی مہلت نہیں دینی۔ جو اللہ نے ہمیں یہ وقت دیا ہوا ہے، جو اللہ نے ہمیں یہ زندگی دی ہوئی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہوشیار ہو جائیں، ہم اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اللہ کے حضور آئیں، توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، ایک نیا عزم بنائیں، ایک پلان بنائیں کہ آج سے ہم اپنی اولاد کو، خود اپنے آپ کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بہترین زندگی دیں گے، اور بہترین زندگی میں سب سے پہلے ہم ان کے دین کی فکر کریں گے۔ آج سے زیادہ دین سیکھنے کی ضرورت کبھی نہیں رہی، آج سے زیادہ ہمارے دین کو نقصان کبھی نہیں پہنچایا گیا۔ ساری تاریخ دیکھ جائیے، ساری اسلامی تاریخ پڑھ جائیے، اللہ کے نبی سے لے کے آج تک جتنی مشکلوں میں مسلمان آج ہے شاید ہی کبھی رہا ہوگا، جتنی مشکلوں میں ہمارا دین آج ہے شاید کبھی رہا ہوگا، جتنی مشکلوں میں ہماری مسجدیں آج ہیں، ہمارے مدرسے، ہمارے مکتب آج ہیں، اس سے پہلے کبھی نہیں رہے ہوں گے۔ ہمارے ماں باپ نے ہماری فکر کی تھی تو آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کی فکر کریں، اس دین کو ہماری آنے والی نسلوں تک پہنچائیں، اس قرآن کو، قرآن کے پیغام کو آنے والی نسلوں تک پہنچائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں وقت کی اہمیت سمجھنے کی توفیق دے اور اس کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق دے اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ روز قیامت اللہ تعالی ہمیں نقصان اٹھانے والوں میں نہ بنائے بلکہ روز قیامت اللہ تعالی ہمیں فائدہ اٹھانے والوں میں بنائے، جنت میں داخل ہونے والوں میں بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔